ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا، اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی، میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل، نماز میں بھی کرتے ہوگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو بڑی کامن دعائیں سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو؟ بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو، تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے، فلانی سے شادی ہو جائے، تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے، مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ، میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی، تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے، تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے، ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو، جس یقین سے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے، کب دینا ہے، اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا، آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے، بلکہ ہم سب بے صبر ہیں، اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ اشورڈ، یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو، یور لارڈ از شائے، ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لیں. واٹ از دس ایکسپریشن؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے، کرم والے. یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ان یردہما صفراً، کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لوٹا دے. تو یہ اتنا کریم، رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے، کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو وہ آپ ان کا لحاظ رکھیں، تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا، یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی، اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی، اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں، اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں، آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہوئے. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. بالکل صحیح. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب، ہاں یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں، میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو، اور وہ کنڈیشنز میں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے، ان آداب کا لحاظ رکھا جائے. آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا. اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں، ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی. ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا. کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی. اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، دل میں بھی کی جا سکتی ہے، جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے، دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے، جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے، ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں، اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص، کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں، کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی،
واسطہ بھی ذرا اس کو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا، ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے، نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جو مرضی ہو جائے، اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے اللہ معاف کرے تو وہ آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، پہلا ایک اخلاص ضروری. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ استحضار القلب، کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے، دل غافل نہ ہو اور یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دل لگا کے دعا مانگے، کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ، آپ نے بھی دیکھا ہوا، کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ، ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے، اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لی. صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، آپ ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا. تو اگین یہ چیز بہت ضروری ہے، استحضار القلب، ٹھیک ہے نا، دل غافل نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال، حلال جو ہے نا وہ کھانا. حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں، اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے، اس کے بال بھی گندے ہیں، یعنی بالوں میں گرد ہے، مٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب. تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کھانا پینا بھی حرام، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے، اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑھا ہوا ہے پروان چڑھا وہ بھی کیا ہے حرام سے ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے. تو حرام کھانے والے شخص کی، جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں، یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے یا حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے، اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں. کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ، میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی، یا یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے، استغفر اللہ، دیدار ہو جائے، صحیح غلط دعا ہے نا نان محرم کا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا. اور ایک اور چیز او قطیعۃ رحم، آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے. تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچویں چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے، ما لم یستعجل. حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کہ جلدی کا مطلب یہ کہتے ہیں، وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے.